انجیل نے جب گواہی دی ہے کہ دجال کا ٹائم نوح علیہ السلام کا ٹائم کا ری پلے ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کیسے ری پلے. سو دجال کیا کرے گا؟ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا. اور نبی اسلام نے شاف فرمایا کہ اس کی جنت جو ہے نا وہ دوزخ ہے اصل میں, اور جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے. اور تب جب تمہیں وہ کہیں نا کہ میں نے تمہیں دوزخ میں ڈال دینا, اور تو لپک کی چھلانگ لگا دو دوزخ میں, تم اللہ کی جنت میں ہی پہنچو گے. اور جو اس کی جنت ہے اس میں جو لوگ چھلانگ لگائیں گے وہ دوزخ میں ہی جائیں گے. اب یہ والی کہانی یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے؟ کوئی بھی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے, پروفیسر سے یا اپنے بڑوں سے کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کے ذہن میں, کون سی تصویر آپ بتائیں, آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزخ اٹھائی ہوئے چال لیں؟ کوئی خاص نہیں بنتی, وہی سمبولک ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید کہ اس نے اصلی کوئی ایک علاقہ تیار کیا ہوگا, وہ جو قادیانیوں نے ربہ تیار کیا ہوا تھا, ادھر جنت ہوگی, اور دوسری طرف روڈ کے اس طرف دوزخ تیار کی ہوئی تھی, اور ہر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے. یہ تو نہیں تصویر بنتی نا کسی کی, اس نے پوری دنیا میں جانا ہے. اور نبی السلام نے اس کے ہاتھ کا بتایا, اس کے دائیں ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا, آگ کا دریا ہوگا, اور بائیں جو بھی بائیں ہاتھ میں مکس کر رہا ہوں, جو ایک ہاتھ میں داغ کا دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں جو ریگولر دریا ہوتا ہے پانی کا. لوگ پانی کے دریا میں چھلانگ لگائیں گے پیاس بجھانے کو, آگ میں چلے جائیں گے, کیونکہ جنت ہی ہے نا. اور جو اس نے دوزخ دکھائی ہے آگ کا دریا, وہ اصل میں جنت ہے. تو آگ کا دریا حدیث ہے, ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے سمجھنے کے لیے. سمجھ لیں یہ سمبل ہے, تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ پر الاٹ کرنی پڑے گی نا دوزخ اور جنت کے لیے, کہ یہ تو دجال کے لیے تو سمبل تھا, مگر اس نے دنیا میں کوئی بنائی تھی جگہ, تو سمبولک تو نہیں ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں تو اس کو بنانی پڑے گی جنت اور دوزخ. اب اصل میں بھی وہ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے ہیں, اور نوح علیہ السلام کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دیر سم تھنگ ایلس, ایک اور واقعہ ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, جو کہ مسلمان ڈسکشن میں نہیں لے کے آتے. اب میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے سامنے ٹیسٹنگ ہو جائے گی, اور مسلمان کا دماغ کا اور نفسیات کا ٹیسٹ ہے. یہ بتائیں, آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ نو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی. بس قرآن میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی, تو 950 سال سے لمبی عمر ہے ان کی, ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں پتا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, زیادہ بیٹے تھے مگر 3 جو تھے وہ بچ گئے تھے. چوتھا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ میں نے تو نہیں آنا کوئی کشتی میں, ٹھیک ہے. بیوی اور ان کا بیٹا کشتی میں نہیں آئے, پتہ نا آپ کو اس بات کا. بیٹا تھا یا پوتا تھا, پوتا تھا یا اس کا بھی پوتا تھا, پوتا تھا اس کا بھی سکڑ پوتا تھا, نہیں بیٹا تھا نا, یہ ہم سب کو پتہ ہے, قرآن نے بتایا اس لیے پتہ ہے. آپ یہ بتائیں کیا وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں 930 سال میں شادی ہوتی ہے لڑکے کی؟ ایسا زمانہ تو نہیں تھا. ہر بندے کی اپنی ٹائم پہ شادی, بلکہ اس ٹائم پہ تو زیادہ جلدی شادی ہوتی تھی, ہم نے تو پھر ڈیلے کر دی ہے. 20-22 سال کے لڑکے کے بچے ہوتے تھے, سمجھ لیں ان کی لیٹ ہی شادی ہوئی تھی, تو 40 سال میں کر لی شادی, اور لیٹ کر لیتے ہیں 50 سال میں شادی کر لیتے ہیں. 950 سال کی تبلیغ کے بعد بیٹے نے بغاوت کی ہے, تو وہ کم از کم 932 سال کا تو بنتا ہے, ٹھیک ہے. 18 سال کا تو ہوگا نا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ 932 سال کا ہے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی, اس کے کوئی بچے نہیں آگے سے. یہ دماغ ہمارا کیوں نہیں سوچتا یہ والے سوال کہ صرف ایک ہی نسل کیوں ہے نوح علیہ السلام کی, اور چھوٹے سے 40 بندوں کا قبیلہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو کم از کم 50 نسلیں نکلتی ہیں خالی پوتوں کی, ان کے آگے سے پوتوں کی, پھر پوتوں کی. ایک قبیلے ایک نسل کے اوپر چھوڑیں, ابھی ہاریزونٹل اسٹریچ چھوڑیں, ورٹیکل اسٹریچ ہی 950 سال کی تبلیغ میں 54 نسلیں نکلتی ہیں. اگر 30 سال میں ایک بندہ شادی کرتا ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ 30 سال کا ہوتا ہے بچہ, پھر وہ شادی کرتا ہے, پھر اس کا بچہ, 54 جنریشنز لینئر ورٹیکل آتی ہے. یہ والی بات کیوں نہیں سوچتا مسلمان کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور ایک ہی نسل کے بیٹے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہے اس وقت. اور ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہونا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز یہ والی ڈیمینشن جس میں ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں, اس ڈیمینشن کے اندر یہ سارا معاملہ نہیں ہو رہا. اور اس وجہ سے ہی آپ کو ایکسپلینیشن میں آسانی ہوگی. پورے جانور اکٹھے کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے, جو ریسورس درکار ہے, وہ اس ڈیمینشن کی ریسورس نہیں ہے. یہ کام دجال جب کر رہا ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی امیجری بن رہی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام, اب
کڑی جوڑنی پڑے گی کہ ساحل صاحب نوح علیہ السلام کے اوپر اتنی بحث کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی ایسی ڈیمنشن کھلی ہے یا پھر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس کے تھرو دجال جیسی کسی چیز نے انٹری کر لی ہے پلانٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یا پھر نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ پاسبلٹی ہے اس مخلوق کی آ جانے کی, اس لیے انہوں نے وارننگ دینی شروع کر دی ہے اپنی امتوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے اسرافیل معراج کے اوپر میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ ہونٹ لگے ہوئے چپک گئے ہیں اس انسٹرومنٹ کے ساتھ جو ہورن ہے جس میں ابھی سور پھونکا جائے گا, وہ ٹرمپٹ جو ہے. تو ابھی جب نبی علیہ السلام نے دیکھ لیے تو آ کے ہمیں وارننگ دی نا کہ ابھی واقعہ بہت بڑا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سور پھونکا جائے گا. بالکل اس طریقے سے نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک یہ دجال کی وارننگ جو ہے نا یہ ہر نبی دے جا رہے ہیں. اور اس لیے نوح علیہ السلام کے اوپر میرا اتنا فوکس ہوتا ہے بیکاز میرا نبی علیہ السلام نے مجھے ڈائریکشن دکھائی کہ نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے, اور انجیل نے تفصیل بتا دی اور توریت نے تفصیل بتا دی. اس لیے کئی جگہوں کے اوپر میں نوح علیہ السلام کا ریفرنس دوں گا آپ کو. اب رہی بات سورہ کہف کی. سورہ کہف جو ہے نا پہلے تو اس ڈیمنشن کو, اس ریلم REALM ریلم کو سمجھ لیں, اس جہان کو سمجھ لیں جہاں پہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. بیکاز دجال کا کوئی بھی واقعہ نارمل نہیں ہے. پہلا دن اس کا جو ہے نا وہ میرا اور آپ کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کا 1 سال کا دن ہے. 1 سال کا دن کیسے کرتے ہیں دجال کا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ہی جہان ہے جہاں سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دنیا میں تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ایک دن کو 1 سال کے اندر کھینچ سکے. کوئی ایسا کام تو نہیں ہے دنیا کے اندر. اس کرے کو 1 سال کو 1 دن کو 1 سال کرنے کے لیے اس کا اپنے مدار کے اوپر گھومنا بند کرنا پڑے گا, تب 1 دن 1 سال کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا اپنے ہی مدار پہ گھوم رہی ہے, تب کہیں دن پلٹتا ہے نا, دن اور رات کا تسلسل ایسے چل رہا ہے. تو اگر 1 دن کو 1 سال تک کھینچنا ہو جو کہ دجال نے کھینچنا ہے تو وہ اس کرے کو روک لے گا یا اتنا سلو کر دے گا جتنا کہ ہمارے پاس مرکری ہے. مرکری کا 1 دن ہمارا 1 سال. وہ اتنا سلو گھومتا ہے اپنے مدار پہ کہ سورج کے سب سے قریب ہے وہ سیارہ اور آدھا فروزن ہے, برف ہے اس پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ آدھا حصہ نظر سورج کی طرف آتا ہی نہیں. اور جب آدھا حصہ سورج کی طرف آتا نہیں ہے تو جو دوسرا حصہ سورج کی طرف رہتا ہے وہ پگھلا رہتا ہے ہر وقت. تو آدھا وہ مولٹن ہے اور آدھا فروزن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے عرصے سے شروع سے ایسے ہی معاملہ چلتا آ رہا ہے. ہمارے لیے خالی ایک دفعہ یہ واقعہ ہونا ہے. کرۂ ارض کو ایک دفعہ کے لیے روکنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ جیسے بھی روکے گا وہ ایک سپیڈ سلو کر دے گا پلانٹ کی, جس سے وہ 1 دن 1 سال کا ہو جائے. تو صحابہ نے اس لیے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو تو پتہ تھا اس بات کا کہ 1 دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, اگر 1 سال میں تو 5 نمازیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ سورج نہیں نظر آئے گا تمہیں, تم نے اندازے سے کرنا ہے. کیونکہ سورج کیسے نظر آئے گا؟ 1 سال کے اندر آپ ایک طرف رات ہو چکی ہے تو 1 سال اب رات ہی رہے گی نا, ایٹ لیسٹ 6 مہینے تو رات رہے گی. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا فجر کا ٹائم ہے یا ظہر کا؟ ظہر تو سورج کے سر پہ آنے پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عصر سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور مغرب سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد. تو سورج تو ہے ہی نہیں, تو کیسے؟ تو وقت گھنٹے کا اندازہ کریں آپ کتنے گھنٹے میں ہو جانی چاہیے تھی آج کے دن اور بس کریں. سو یہ ایک ضروری بات ہے کہ جو آپ سب کو سمجھنے کے لیے کام آئے گی. اب رہی بات سورہ کہف, ساتھ ساتھ میں دجال کڑی جوڑتا رہوں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہودیوں کو نا توریت سے پتہ تھا کہ کہانی شروع ہو چکی ہوئی ہے. یہاں تک کہ اتنا پتہ تھا کہ یہ والے پیشن گوئیاں یہودی آپس میں بھی اور لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے تھے. اتنا کلیئر انڈیکیشن تھی ان کے پاس کہ جروسلم سے مدینے کی ایلیمنٹری سیٹلمنٹ نبی علیہ السلام سے 100 سال پہلے ہو چکی ہوئی تھی. 100 سال پہلے ایلیمنٹری سیٹلمنٹ کا مطلب ہے الگ الگ علاقوں میں یہودی بسیرا شروع کر دیا تھا اور باقاعدہ بتاتے پھرتے تھے کہ ابھی نبی نے آنا ہے, ادھر ایک علاقے میں نبی نے آنا ہے. اور 2 الگ الگ ایک ہی طرح کے علاقے ہیں مگر مدینہ کی طرح کی کوئی جیوگرافیکل سملیرٹی ہے,
مگر زیادہ تر یہودیوں کو پتا تھا کہ مدینہ میں ہی آنا نبی نے. اس کا ثبوت کیسے پتہ ہمیں؟ حضرت سلمان فارسی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، وہ اپنے سفر پہ ہی تھے، ایک نہ ایک پادری کے ساتھ رکے رہتے تھے اور نبی کی تلاش میں ہی تھے، ہدایت کی تلاش میں تھے. تو ایک استاد چن لیتے تھے، ڈھونڈتے تھے. وہ ایک استاد فوت ہونے سے پہلے دوسرے استاد کا بتا رہا تھا، یہاں تک کہ آخری استاد بھی جو پادری تھا وہ فوت ہو گیا اور اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ ایک نبی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور تم اس کا ویٹ کرو. اور میرے پاس اور تو کوئی نہیں بندہ سے بندہ بچا جو حق کی اوپر قائم ہو، جو پادریوں کی، جو اصلی کرسچنس تھے. یہاں تک کہ خیر وہ رستے میں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا اور ان کو پکڑ لیا گیا اور ایک قافلے نے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا. اور وہ غلامی کے قافلے میں ہی، غلاموں کے قافلے میں ہی آ کے ایک یہودی نے خرید لیا اور مدینے میں ہی سیٹل تھے. اور حضرت سلمان فارسی بڑے خوش تھے کہ میں مدینے میں ہی سیٹل ہوں، ادھر ہی آنا ہے کسی نبی نے. اور وہ یہودی برملا یہ ذکر کرتا ہو رہا تھا کہ ہم اسی لیے یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں، کہ ٹائم ہوا ہوا ہے ایک نبی کے ادھر آنے کا، ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے مسایہ کے آنے. ابھی بھی وہی باتیں کرتا ہے نا آج کا یہودی پادری بھی، جو رہبا ہے وہی کہتا ہے کہ ہمارا مسایہ مسیح نے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ مسیح کا لفظ اصل میں نام ہے. عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی مسیح ہے، یاد رکھیے گا. دجال کا نام بھی مسیح ہے، یاد رکھیے گا. اور یہودی بھی مسیح کو ہی ویٹ کر رہے ہیں. یہ نام ایک ہی ہے، یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہوگا. اب یہودیوں کو پتہ تھا کہ مدینہ میں ہی آنا ہے. اب ہجرت مدینہ نہیں ہوئی اگر ان کو پہلے سے پتہ تھا. حضرت سلمان فارسی پہلے سے ادھر موجود ہے. اب ہجرت مدینہ ہو رہی ہے، یہودیوں کو نہیں پتہ کہ ابھی مکہ سے نبی علیہ السلام نکل چکے ہوئے ہیں ادھر، کیونکہ مدینہ میں صرف 7 بن معاذ کے قبیلے کو اور 6 بندوں اور کو پتہ تھا کہ ہم نے سیٹلمنٹ کروانی ہے، بیعت عقبہ کر کے آ چکے ہوئے تھے. اور یہودی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب معاملات ایسے ہوں گے، حالانکہ ساری نشانیاں پوری ہیں. تو بڑا شدت سے انتظار تھا، یہودیوں کی عمومی ڈسکشنز تھی کہ یہی ٹائم ہے. سو بہرحال پھر واقعہ ہو گیا، ہجرت ہوئی، سب کو پتہ چلا کہ ایک بندے نے نبی کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور آ گئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہودی بڑا خوش. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کھجور کے درخت پہ چڑھایا ہوا تھا، کھجورے میں اتارا تھا، تو نیچے یہ دونوں مل گئے، اس کا مالک یہودی جو ان کا مالک تھا اور اس کا جو بھی جاننے والا دوست تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ نبی آ گیا ہے، کوئی آؤ. وہ جس کا انتظار تھا وہ ابھی چیک کرتے ہیں وہ آ گیا ہے کہ نہیں. تو سلمان فارسی بھی خوشی سے جھوم رہے تھے کہ میرا تو یہیں پہ کام، اللہ نے دیکھو کہاں سے مجھے بیچا غلام کے طور پہ اور کہاں سے میں یہاں پہ پہنچایا گیا. سو یہودیوں کو پتہ تھا کہ نبی نے آنا ہے، یہودیوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ مدینہ میں آنا ہے. مگر یہودی صرف اور صرف کسی ایک کوالیفیکیشن کے اوپر ایک بندے کو نبی مانتے تھے، اپنے مسیح مانتے تھے. ورنہ ایک نبی پہلے آ چکے ہیں جو کہ یہودیوں نے ٹیسٹ کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. ان کو یہودیوں نے اسی علم کے اوپر ریجیکٹ کر دیا تھا، یاد رکھیے. کون سا علم ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اور اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ ہی نے آ کے وہ پروفیسی فلفل کرنی ہے کہ جس کے لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں. مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ریجیکٹ کیا. اور جب یہ حضرت سلمان فارسی نے سنا کہ آ گیا ہے، نبی آ گئے ادھر، تو یہ بھی اترے، جانے کا انتظار کیا اور نبی علیہ السلام سے جا کے مل کے آئے. ان کے پاس عیسائیوں کی دیوی پادریوں کی 3 نشانیاں تھیں، وہ انہوں نے جا کے چیک کی. حضرت نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا یہ صدقے کا ہے، میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ لوگ بھی کھائیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا، شکریہ ادا کیا اور صحابہ کو دیا کہ آپ میں سے کوئی کھا لیں. تو حضرت سلمان فارسی دیکھتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا. سو اس طرح ایک مہر کی نشانی تھی، مہر نبوت کی، جو کہ حضرت سلمان فارسی نے خود، جو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ مہر ہے، وہ خود دیکھنے کے لیے ایک خاص ترکیب بھی لڑائی ہو، دیکھ لیا. تو اس طریقے سے سلمان فارسی بھی چیک کر رہے ہیں کرسچنس کی دیوی نشانیوں کو، اور یہودیوں نے آ کے بھی چیک کرنی تھی. اور یہودی آئی بھی، پھر یہودیوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے پھر کچھ سوال کیے. اب یہاں پہ آ کے آپ کو نوح علیہ السلام کی کہانی، توریت، مسیح دجال، حضرت عیسیٰ، یہ سب کنیکٹ کرنی پڑیں گی.